السلام علیکم۔ لاجواب لوگ با کمال سروس، یہ جناب علی نعرہ ہوتا تھا پی آئی اے کا جب ہم بچپن میں تھے نا، پی آئی اے کا۔ آج اس کی بولی تو لگ گئی ہے، اور پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ پہلے 121 ارب تک پہنچے تھے، تو اب پھر ان کا مقابلہ ہوا عارف حبیب کا اور لکی والوں کا، تو 135 تک بولی گئی ہے، 135 ارب تک۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اب یہ مناسب بک گئی ہے، اور جس نے لی ہے نا اس نے آتے ہی اعلان کیا ہے کہ اس میں اب 18 جہاز تھے جو باقاعدہ پرواز کے قابل تھے۔ ویسے تو جہاز اور بھی ہیں، لیکن 18 ایسے تھے جو پرواز کے قابل تھے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو انشاءاللہ فوری طور پہ 18 کا 62 جہاز جو ہے نا اس میں اور شامل کروں گا، اور اس کو دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن بنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پی آئی اے نے اتحاد ایئر لائن کتنی بڑی ہے؟ پاکستان دنیا کی بڑی ایئر لائن ہے۔ وہ اتحاد ایئر لائن کی بنیاد پی آئی اے نے رکھی تھی۔ سر جی کبھی یہ بہت زبردست سروس تھی، سعودی عرب کو ہم نے سکھایا، دبئی کو سکھایا، ان سب ملکوں سے بڑی پرواز جو ہے نا ہماری پی آئی اے کی تھی۔ بہرحال یہ نہیں سنبھال سکے، اور اب پی آئی اے جو ہے وہ فروخت ہو گئی ہے بالآخر۔ اور اس میں جناب علی بولی جیسی بھی ہے، اس میں بہت ساری پراپرٹی ہوتی ہے، شیئر ہوتے ہیں اور کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جی اس کا فائدہ تب ہے کہ جب یہ جو ہے پی آئی اے اس میں قرضہ اتارنے میں کام آئے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بہرحال اس کے اوپر تنقید پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، جنہوں نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا تھا۔ ان کو شرم نہیں آتی پی آئی اے کہ میں وہ کچھ ان کے سن رہا تھا، بھائی بہتر تو تھا کہ ہم پی آئی اے خود چلاتے، نہیں چلائی تو چلو بک گئی ہے، تو آپ نے تو بند کر دی تھی۔ آپ کا تو 4 سال تک آپ نے بند کی ہے۔ وہ غلام سرور خان اس کو ڈی چوک میں لے کے جائیں، ہاں جی پھندے تک، وہ تو اتنا بڑا مجرم ہے، اور وہ عمران خان کا تھا۔ تو عمران خان نے اس کو جناب تباہی کے بعد بھی اس کو بڑے بڑے عہدے جاری رکھے کہ جناب تم نے بڑی اچھی سروس دی ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا جی چھج تو بولے پرون کی بولے، یہ تو بولنے کے قابل نہیں ہے نا۔ انہوں نے تو 4 سال اپنے دور میں بند ہی رکھی ہے وہ۔ بہرحال 135 ارب روپے کی پی آئی اے جو ہے وہ فروخت ہو گئی ہے، اور اس میں ہم مبارکباد تو خیر نہیں دیں گے کیونکہ یہ ناکامی ہوتی ہے حکومت کی، لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں۔ وہ اس کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے کہا جی کہ جیڑا بھی لے گا نا وہ پاکستان نہیں جیتنا ہے، کہتے جیڑا جیتے وہ دے نال۔ تو پاکستان میں لیتے یا لکی والے لے لیتے یا عارف حبیب نے لے لی ہے، تو یہ سارے پاکستانی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اب آئیں اگلی خبر جی۔ رات گئے، یہ تماشا لگا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور اب وہ پلاسٹک کے تھیلے جناب وہ چڑھا رہی تھیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا علیمہ اور عظمیٰ اور یہ نورین، یہ سارے یہ سر جی تماشا کرنے آتے ہیں۔ آپ یقین کریں اتنا وہ ہنس کے باتیں کر رہی تھیں، اور ان کا نخرہ دیکھیں ابھی بھی۔ وہ کہتا ہے مردی مر گئی لیکن لالی نہیں گئی، لالی۔ نخرہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی یہ کہتے ہیں جی ہم نے عمران خان سے مذاکرات کرنے ہیں، عاصم منیر کا نام لیا ہے علیمہ نے۔ اچھا جی مذاکرات کرنے ہیں، تو کہتی پھر آئے نا جیل میں آئے عاصم منیر اور مذاکرات کرے۔ جی بھٹو بھی کہتا تھا کہ مجھے کوئی پھانسی نہیں دے سکتا۔ علیمہ باجی یہ نوٹ کر لو، بھٹو بھی کہتا تھا، اور بھٹو کے ماننے والے بھی کہتے تھے کہ یہ ضیاء الحق ہمیں پھانسی دے گا جس کی آنکھیں بھی آپس میں نہیں ملتی۔ تو آخر وہ بھٹو پھانسی چڑھ گیا۔ یہ جو نخرے ہوتے ہیں نا یا غرور ہوتا ہے، یہ آپ کا انشاءاللہ مٹ جائے گا۔ وہ عاصم منیر
جس کی پوری دنیا جس کے آگے جھک رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک نشئی کو ملنے کے لیے جیل جائے؟ جی سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے جناب علی یہ اندازہ کریں ان کی مغروریت اور غرور کا، دیکھیں کہ عاصم منیر نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر جیل میں جائے اور عمران خان سے مذاکرات کرے۔ ہائے اوئے ماسی کہانی لسی تڈے کہندے جو تیری زبان دی مٹھاس ہے تے کو میں دودھ نہ دے دے وہاں۔ اچھا جی ٹھیک ہے سر جی، تو ان کا یہ نور و کشتی جاری ہے، اور ابھی جب یہ ویڈیو بند ہوگی تو پھر وہ ٹھنڈے پانی کے جناب فوارے ان کو چلائیں گے، اور ویسے بھی کہہ رہے ہیں ویسے تو بارش بھی ہونے والی ہے، وہاں پہ بارش کا بھی ماحول ہے اس وقت، تو ہوگا اسی طرح جیسے پچھلی 2 دفعہ ہوئے۔ حکومت کو بھی مزہ آ گیا ہے پانی پھینک کے، تو بس وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کو بھی مزہ آ گیا ہے، وہ پورے ہفتہ نہاتے نہیں ہیں پی ٹی آئی والے، ادھر آ کے نہا لیتے ہیں فریش پانی سے، اور ان کا بھی کام ہو جاتا ہے اور حکومت بھی خوش، سانپ بھی مر جاتا ہے اور لاٹھی بھی بچ جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہ والی صورتحال ہے جی۔ اگلی خبر سر جی، پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے جو ہمارا انٹرنیٹ ہے نا وہ 4G ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج ایک نئی یہ خوشخبری ہے کہ 5G کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس کے بھی ٹینڈر اسی طرح PIA کے جہازوں کی طرح اس کا بھی نیلامی ہو گئی ہے، اور اب ہماری یہ سپیڈ سروس چلے گی 5G۔ آپ کو پتہ ہے کرونا میں یہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ یہ کرونا کی جو ساری یہ چیزیں ہیں نا، یہ اس لیے وہ کرونا کے جی مشہور کر رہے تھے کہ 5G آنی تھی اور لوگوں کی جاسوسی ہونی تھی اور یہ جانی تھی اور وہ جانی تھی، یہ انہوں نے لوگوں نے جو ہے نا وہ مذاکرات کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، مذاکرات کیے ہوئے تھے، تو یہ 5G سروس آ رہی ہے۔ امریکہ برطانیہ میں تو آلریڈی آ گئی ہے، ہمارے پاکستان میں یہ آیا چاہتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ والی۔ اچھا اب سر جی موسم تو ادھر بھی ٹھنڈا ہے اور بارشی موسم ہے، تو کل ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کل کا جو ہے وہ آخری ورکنگ ڈے ہے، تو میرے بھی صبح صبح کیس لگے ہوئے ہیں، کل آخری ورکنگ ڈے ہے، پھر 20 دن کی چھٹی ہو جائے گی، تو پھر 8 جنوری کو ہماری سالگرہ بھی آ رہی ہے میری، وہ بھی ہم منائیں گے۔ جو دوست باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، ان کو انشاءاللہ ہم اچھا کھانا وانا کھلائیں گے، جو اوورسیز سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اوورسیز ہم جاتے ہیں نا سر جی، وہ ہمیں ٹکٹ بھی بھیج دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، رہائشیں بھی دیتے ہیں، تو ان کا بھی تو خدمت بنتی ہے نا، اس لیے ان کو ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ والی صورتحال ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں، جاگتے رہنا، اگر دیکھتے ہیں جی کہ یہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی میں بڑی گرم تقریریں ہوئی ہیں عالیہ نیلم کے خلاف۔ عالیہ نیلم جو ہے نا، اس کی تقرری کیسے ہوئی، اور یہ ساری چیزیں کٹے چٹھے پھر نکل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون والوں نے کمر کس لی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے عالیہ نیلم کا مقابلہ کرنا ہے، عالیہ نیلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو بہرحال کچھ باتیں ہمیں ساری پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ عوامی مفاد میں سامنے نہیں لاتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ساتھ بھی لائیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ چلتے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ والا برگر ہم کھا رہے ہیں، یہ ہاف برگر ہے، یہ بہت مزے کا ہے، یہ دیکھیں ہاف ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ یہ والا جو موسم ہے نا، یہ قسمت سے ہی ملتا ہے، اور پھر اس کو انجوائے بھی قسمت سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ آج جو یہ موسم ہے نا، تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ تیری 2 ٹکیاں دی نوکری تو میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ ساون تو نہیں ہے، دسمبر ہے، لیکن وہ آئے نا، آئے موسم رنگیلے سہانے، جی آ نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آ جا بالما۔ یہ والا ادھر ماحول ہے۔ یہ سردیوں میں جناب انگیٹھی جلاتے ہیں اور ادھر نہا لیتے ہیں،
کوئی نہانا چاہے تو نہا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر وہ میں نے آپ کو دکھانا تھا وہ سورج، لیکن وہ دھند اتنی ہے، فوگ اتنی ہے کہ اب ادھر سورج نظر نہیں آئے گا یہ، لیکن لاہور کا نظارہ کریں سر۔ ہاں جی یہ دیکھیں، یہ نظارہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنی خوبصورتی، اللہ اکبر۔ یہ سامنے ایوان اقبال ہے۔ کیسا لگا ہے موسم؟ دل کا موسم بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا، یہ والا موسم انجوائے کرنے کے لیے دل کا موسم بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ آپ کے دل کا موسم اچھا ہے تو پھر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔